السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ آج کی ہماری ہیڈ لائن ہے کہ انگلینڈ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اپنی عوام کو کہ 3 دن کا راشن جو ہے وہ ہنگامی صورتحال میں پانی، گوشت اور اس طرح کی جو روزمرہ کی ضروریات ہیں ان کو اپنے گھروں میں ہنگامی طور پر ضرور رکھیں۔ آپ لوگوں کو شاید اس بات کا خبر ہے کہ یا نہیں کہ انگلینڈ میں ابھی نئے الیکشن ہو رہے ہیں اور وہاں پر صورتحال کسی بھی طرف جا سکتی ہے۔ اس لیے انگلینڈ کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ کم سے کم 3 دن کا جو راشن ہے وہ اپنے گھروں میں لوگ جمع رکھیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، ابھی تک کسی چینل نے بھی اس خبر کو نہیں دیا۔ یہ اس کے علاوہ جناب سری لنکن فیملی کے ممبر جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو 2019 میں ڈپورٹ کیا گیا تھا انگلینڈ سے، اور اس کے اوپر اس کی جا کر ڈیتھ ہو گئی اپنے ملک میں۔ اپنی فیملی سے علیحدہ ہونے کا صدمہ وہ برداشت نہ کر سکا، تو اب 2019 سے یہ کیس جو فائل تھی یہ کھلی ہوئی تھی کہ وہ اس کی جو فیملی ہے اس نے یہ کیس کیا ہوا تھا ہوم آفس کے اوپر کہ اس کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے ہسبینڈ کو یہاں سے ہم سے جدا کیا گیا اور جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس قتل کا جو ہوم آفس ہے انگلینڈ وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اس کے علاوہ جناب اس فیملی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہوم آفس اس کا جو ہے وہ جو ہے اس جو معاملے کا ہے وہ ذمہ دار ہوگا۔ اس کے علاوہ انگلینڈ میں ابھی الیکشن ہو رہے ہیں، بہت زیادہ حالات جو ہیں وہ ٹائٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے انگلینڈ کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ کم سے کم 3 دن کا راشن جو ہے وہ اپنے گھروں میں جمع رکھیں، اور باقی صورتحال جو انگلینڈ میں اس وقت اندرونی حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور بہت ساری ایسی ویک پوائنٹ خبریں ہیں انگلینڈ سے کہ آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہاں پر ہماری جو کمیونٹی ہے وہ کتنی زیادہ بدنام ہو چکی ہے۔ ایشین لوگوں کو انگلینڈ میں اب بہت بد نظری سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ایسی خبریں میں نے پیچھے بھی کہیں آپ لوگوں نے میرے چینل پر خبریں سنی ہوئیں گی کہ انگلینڈ کے میں اب ہماری کمیونٹیوں کو بہت زیادہ بد نظری سے لوگ دیکھتے ہیں، لوگ رستے چینج کر لیتے ہیں ہم لوگوں کو دیکھ کر انگلینڈ میں کہ اتنے زیادہ ہم لوگ خطرناک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اٹالیا میں ہمارے ایک جو ہے وہ الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں پر ایک آدمی کو سیٹ ملی ہے، اور اس کے لیے سپورٹ کریں انگلینڈ کے جو اٹالیا کے لوگ ہیں۔ اور اٹالیا میں کچھ ایسے گروپ بنے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اگر ہماری کمیونٹی کے کسی آدمی کو کہیں پہ نقصان ہوا تو اس کی ذمہ دار جو ہے وہ اٹالیا میں جو یہ جو گروپ بنا ہوا ہے ٹک ٹاک کے اوپر گالیاں دیتا ہے، یہ وہ ذمہ دار ہوگا اس کا۔ اور یونان میں آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلے ہفتے بھی کہ بہت زیادہ ہنگامی صورتحال ہے اس وقت، بہت زیادہ 2 گروپوں میں لڑائیں ہو رہی ہیں، اور وہ بھی پاکستانی ہیں، اور بہت صورتحال جو ہے خراب ہے اس وقت یورپ میں ہماری۔ اور پرتگال میں میں بتایا تھا کہ وہ وہاں پر بلیک کام کرنے کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ بدنام ہو چکے ہیں ہمارے۔ اور یونان میں اس کے علاوہ اسپین میں ہمارے پاکستانیوں کی بہت زیادہ صورتحال خراب ہے، وہاں پر لوگ بہت زیادہ ہماری کمیونٹی کو بد نظری سے دیکھ رہے ہیں۔ انگلینڈ کے تو آج کل بہت ہی زیادہ حالات خراب ہیں، الیکشن ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اپنے گھروں میں کم سے کم 3 دن کا راشن جو ہے وہ جمع رکھیں، ہو سکتا ہے مارشل لا لگ جائے یا اتنی زیادہ ہنگامی صورتحال ہو جائے کہ باہر کرفیو لگ جائے، لوگ 144 لگ جائے کہ لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہ ہو۔ اس لیے انگلینڈ میں جو بسنے والے لوگ ہیں وہ کم سے کم 3 دن کا راشن جو ہے وہ اپنے گھروں میں ضرور جمع رکھیں۔ جرمنی میں آج کل کوبلنس کے علاقے میں سیلاب آیا ہوا ہے، بہت زیادہ پانی لوگوں کے گھروں میں گھس رہا ہے، اور کوبلنس ویٹلش ٹریئر اس علاقے میں جو بھی پاکستانی رہتے ہیں وہ اپنے بچوں کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ دریا کی طرف جو ہے وہ زیادہ قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نہانا شروع کر دیتے ہیں دریاؤں میں، اور پھر اس کی صورتحال جو ہے وہ رزلٹ بہت خراب نکلتا ہے، اس لیے آج کل جو ہے تھوڑی احتیاط کیجیے گا۔ اور جناب آج کل ہمارے اوپر شکایت کی جا رہی ہے کہ اسرائیل میں ہماری جو ہے 6,000 بندہ جو ہے وہ
آرمی میں بھرتی ہے۔ یہ ہمارے اوپر بہت بڑا جھوٹا بتان لگایا جا رہا ہے، اس میں کوئی بھی سچ نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ خود اس کا ذمہ دار ہوں گے کل کو، جو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہر منہ دکھانا ہے۔ باتیں تو انسان کر دیتا ہے، لیکن وہ سوچتا نہیں ہے کہ اس دنیا میں بھی ایک عدالت لگتی ہے، اور پھر جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ کی عدالت لگتی ہے۔ وہاں پر انسان کے سامنے جب ساری ویڈیو چلتی ہے، وہاں پر انسان جھوٹ جو ہے پھر نہیں بول سکتا۔ غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے عام کام بندوں سے، بلا خالق کے آگے خلق کی کچھ بھیج جاتی ہے۔ کبھی خدا تعالیٰ کے آگے زور چلا ہے انسان کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بول سکے؟ اس لیے ایسی بات کرنی چاہیے، ایسی سوچ رکھنی چاہیے کہ کل کو اگر ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو وہاں پر بھی کچھ منہ دکھانے کے قابل ہوں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور زیادہ سے زیادہ کے ایم ٹی وی کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی میری ویڈیو سنتے ہیں، کمنٹس میں ضرور کچھ رائے دیجیے گا۔ اگر میں ویڈیو اچھی بناتا ہوں یا کچھ اندر تلفظ میں غلطی ہے تو پلیز میری سپورٹ کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بہت زیادہ اپنے دوستوں کو، فیملی ممبر کو میری ویڈیو آگے شیئر کیجیے گا۔ ٹک ٹاک کے اوپر، ٹویٹر اور فیس بک اور یوٹیوب پر یہ ویڈیو آپ کو سننے کو ملے گی۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انسانیت زندہ باد۔